خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لائف بوائے کا پیغام لے کر حاضر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ جرمز اور بیکٹیریا سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لائف بوائے کا یہ ہینڈ واش استعمال کریں اور اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، بالخصوص کرونا وائرس سے پروٹیکٹ رکھنے کے لیے خود کو۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے اور پراپر دھونا ہے، اور لائف بوائے کے ہینڈ واش سے دھوئیں گے تو یہ جرمز اور بیکٹیریا سے آپ کو دور رکھے گا۔ عبادہ ہمارے ساتھ ہے آج بچوں کے لیے، جیسے کہ میں روزانہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ ترغیب دینی ہے، تو آج ہمارے ساتھ ہیں عبادہ، یہ ہاتھ دھو کر سکھائیں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلے پانی جی پراپر، کیونکہ بچے جب کھیل کے آتے ہیں نا، کھیل کود کرنے کے بعد، تو وہ رسمی کارروائی کے طور پہ ہاتھ دھوتے ہیں، پراپر ہاتھ دھلوانے میں۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔ اب یہ لیجئے، چلیں، یعنی ہتھیلیاں اس طرح سے، دوسری، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، اور ساری انگلیاں، ناخن۔ کیا بات ہے، اگر روزانہ بچے گھر میں یا گھر سے اپنے باہر سے جب گھر میں آئے تو اسی طرح سے پراپر ہاتھ دھو لیں۔ تو لائف بوائے کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دن میں 4-5 مرتبہ اسی طرح سے ہاتھ دھو لیں پراپر طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جرمز اور بیکٹیریا سے محفوظ رہیں گے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ ہم کچن میں جا رہے ہوں تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پراپر دھوئیں، تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ اگر کوئی جرمز یا بیکٹیریا ہوں تو وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ٹچ نہ کریں۔ تو آج ہم مزیدار سحری کے سیگمنٹ میں جائیں گے، روزانہ جس طرح جاتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ ہاتھوں کو اور اگر پراپر ہاتھ نہیں دھو سکے تو مسئلہ نہیں ہے، سینیٹائزر بھی ہے، ہینڈ سینیٹائزر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ شیف اقبال ہمارے ساتھ ہے، کچن میں ہم آ گئے ہیں اور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آگ سے دور رکھنا ہے۔ آگ سے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ آگ سے دوری تھوڑی دیر اگر یہ، پھر اس کے بعد تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ چلیں جی، آج کی 2 ڈشیں، چکن گارلک کٹلیس جی، اور ایپل، ایک حلوہ بنائیں گے۔ حلوے کی دنیا میں سیب کا حلوہ ایک طرح سے، ایپل برفی۔ ایپل برفی۔ شاہ صاحب کو کل بہت مس کیا ہم نے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ چلیں جی، پہلے کیا بنائیں گے؟ تو چلتے ہیں ریسیپی کی جانب۔ اور آپ نے کہا کہ عبادہ موجود ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، کہتے ہیں نا شبیر بھائی، اسکول کی رنگین وادیاں، دل نشین آبادیاں، اور کب ہوں گی آپ جیسوں کی شادیاں؟ پھر 2 سال سے کہہ رہے ہیں اسکول کھیل رہے ہیں، شادی کرو بھائی۔ شبیر بھائی یار، اچھا، کرونا کے دنوں میں شادی کرتے ہیں سیانے، تاکہ کھانا زیادہ نہ پکانا پڑے۔ صحیح بات ہے، صحیح ہے۔ اچھا، سمپل بھی ہے ویسے، اچھا بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب، اگر سمپل شادیاں اس کا رواج ہو تو؟ کرونا تو ایک چلو مذاق میں ہم نے کہہ دیا، ویسے یہ جو بڑے بڑے کھانے پرتعیش، کھانا خراب بھی ہوتا ہے، کھانا خراب ہوتا ہے، یہ تو سارا اسراف ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ جس طرح کی آمدنی ویسا خرچہ ہے، جس طرح سے قوم کا خون چوسا جاتا ہے یا 2 نمبری کی جاتی ہے، اس طرح کے اہتمام کیا جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں۔ تو مہمانوں کی ضیافت ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس میں ڈش کے اعتبار سے ایسا اس کو کلچر نہیں بنانا چاہیے۔ آج ہمارے وہاں کلچر بن گیا ہے، غریبوں کو آپ ایک ڈش بناتے ہیں تو لوگ آپ کو معیوب نظروں سے دیکھتے ہیں اور عجیب سی بات کرتے ہیں۔ اس میں 10-15 ڈشیں جب تک نہ ڈالی جائیں تو جناب آپ کا وقار نہیں بنتا، پھر غریبوں کو مشکل ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو متمول ہیں، یعنی جو تاجر ہیں، سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں، وہ یہ کر کے بتائیں گے کہ جناب اب یہ کہا جائے۔ اب ایک عام آدمی کرے تو لوگ اس کو یا تو کنجوس کہیں گے یا سمجھیں گے یہ غریب ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر اس کے بچوں کو، اس کی بیٹی بچوں کو اسی نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن واقعی میں جس کی امارت، جس کی سیادت اور جس کا حلقہ احباب لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر اس رسم کو شروع کرے گا تو نیچے لوگوں کو خود بخود توانائی اور خود بخود تقویت ملے گی۔ بہت خوب۔ چلیں جی، چکن گارلک کٹلیس کیسے بنے گا؟ جی شبیر بھائی، اس کے لیے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کلچر نہ بنائے، تو آئی تھنک یہ بھی کلچر بنانا چاہیے کہ ہیلدی فوڈ کا، اور گارلک بجائے کہ آپ پیسٹ بنا لیں، اسے چوپ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ شبیر بھائی اس کے لیے آج پیسٹ نہیں ہے، ہاں اسے فائن تازہ گارلک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، ہاں محبت سے کیے۔ اچھا، اس کے یہ تھن 2 پیس کرنے بالکل بیچ سے، سلائس،
ہاں اس کے جیسے اسٹیک کے لیے کاٹتے ہیں ہاں نا chicken۔ اسٹیک کے جی حضور کہ مثلا دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی چاول نہیں کھاتا تو کوئی مرغن چیز نہیں کھاتا تو ان کے احتیاط کے لیے بنانے میں حرج نہیں، ہاں۔ لیکن ایک ہی گوشت کی 10 ڈشیں بنا دی جائے، ایک ہی میٹھے کی 10 بنا دی جائیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسراف شاہ صاحب نظر آ جاتا ہے اور ضرورت بھی نظر آ جاتی ہے، جہاں ضرورت ہے وہ ضرورت نظر آ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نے ڈال لیا گارلک۔ گارلک جی، لہسن۔ اچھا یہ سمجھنا کہ کٹلیٹ صرف قیمے کے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے، گوشت کے پیس بھی کٹلیٹ ہوتے ہیں، کباب بھی لوگ سمجھتے ہیں صرف قیمہ، وہ بھی ویسا نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو ایڈ کر لیتے ہیں نمک۔ نمک جس سے ہوا ذائقے کا آغاز۔ ہاں صاحب آج مرچیں کم یا زیادہ؟ اچھی ہونی چاہیے میرے خیال۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے اتنی؟ اور ہاں کافی ہے میرے خیال۔ آدھا چمچ ٹھیک ہے ہو گیا۔ سفید مرچ ٹھیک ہے۔ اور مسٹرڈ پیسٹ۔ اچھا ہاں اچھا اس میں یہ کانٹیننٹل، اس میں ویسے شبیر بھائی پیپریکا پاؤڈر ڈلتا ہے، لیکن ہم نے لال مرچ ایڈ کی، زیادہ مرچیں نہ کھاتے ہیں تو وہ بالکل آپ پیپریکا ایڈ کرتے پیپریکا۔ ہیں۔ ہاں پیپریکا پاؤڈر، اسے مکس کریں اچھے سے کوئکلی۔ مکس کرنے کے بعد اسی کے اندر آپ نے 1 عدد انڈا، ٹھنڈا ہی رکھنا چاہیے فریج کے اندر۔ ہاں انڈا ہو ٹھنڈا۔ ہاں انڈا ٹھنڈا، گرم انڈا زہر بن جاتا ہے۔ اچھا ساتھ ہی شبیر بھائی اس کے اندر فلائر میدا، میدا۔ 2-3 جلدی چمچ بریک پہ جانا ہے، مکس کریں بس۔ مکس کریں، ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، یہ مکس ہوگا، واپس آئیں گے، یہیں سے آغاز دوبارہ۔ خوش آمدید، مزیدار سحری میں ہم موجود ہیں۔ کیا بن رہا ہے؟ گارلک چکن، گارلک چکن کٹلیٹس۔ گارلک چکن کٹلیٹ۔ ہاں پتہ نہیں کیا کیا نام، ایسے مشکل نام بندے کا چہرہ چینج ہو جائے بیان کرتے ہوئے۔ بس کیا کریں، بچے پسند کرتے ہیں، مائیں پسند کرتی ہیں اس طرح کی۔ اچھا ریسیپی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ شبیر بھائی یہ میٹ تھا چکن بون لیس، اس کو ہم نے 1 پیس کے 2 کیے تھے، اس کے بعد نمک، لال مرچ، کالی مرچ، نمک، لال مرچ، سفید مرچ، اور ساتھ ہی میدا، انڈا، اور یہ کالی مرچ کٹی بھی شامل کر رہے ہیں 1 چمچ۔ یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے کیا مکس۔ اس میں جو یلو کلر آیا ہے میرے خیال میں اس کا آیا ہے مسٹرڈ پیسٹ۔ مسٹرڈ پیسٹ۔ مسٹرڈ عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے عبادت کی اہمیت، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ رمضان المبارک اور عبادت کس طرح سے رمضان المبارک میں عبادت کر کے ہم اپنے باقی 11 مہینوں کو عبادت سے مزین کر سکتے ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، ہدن یہ ہدایت ہے، وبینات اور روشن نشانیاں ہیں۔ اگر ہم عبادات پر غور کریں تو عبادت ہمارے باطن کو منور کرتی ہے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے اور کیفیت ذوق و شوق نصیب ہوتا ہے۔ رمضان بنیادی طور پر ہے ہی اس لیے کہ ہم 1 مہینے میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیں اور وہ عادت بقیہ 11 مہینوں میں چلتی رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، روزے کی عادت ہو جائے گی۔ پھر قیام اللیل کی بڑی فضیلت آئی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من قامہ، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس قیام اللیل کا اجر یہ ہے کہ یہ قیام اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ رات کے کسی حصے میں زیادہ نہیں 10 منٹ کے لیے مصلی بچھائیے اور اس پر بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کیجیے، آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کس طرح شوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ وہ تنہائی کے جو لمحات ہیں اور جو تنہائی کی لذت ہے، جیسے صوفیہ کیا کہا جاتا ہے خلوت مبارکہ، وہ خلوت مبارکہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے ذریعے اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اور جب ایک بار آپ کیفیت قرب میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ظاہری مشقت
عبادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ پھر اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، جیسے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر آپ رب کے قریب آ گئے۔ تو اس تصور کو مستقلاً اختیار کریں کہ ہم دنیا میں ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے۔ یعنی دو چیزیں مستقلاً اپنا لیں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر روزانہ کریں، نمبر 2 درود پاک۔ اگر دو چیزیں آپ اپنا لیں، آپ پہ نماز مشکل نہیں ہوگی، آپ پہ تلاوت قرآن مشکل نہیں ہوگی۔ اور میں نمازیوں کو اکثر مسجد میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں ان ہوں تو آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ تلاوت کر لیں۔ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں آئے، آپ نے قرآن کریم لیا، آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا، یعنی مسجد میں آ کر تلاوت کے بغیر نہ جائیں۔ یہ بہترین طریقہ کار ہے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑنے سے۔ ابتداً آپ ایک رکوع پڑھیں گے، پھر وہ تلاوت بڑھتی چلی جائے گی، مسجد میں رکنے کا ذہن بنے گا، آپ کو سکون مل رہا ہوگا، اور وہ جو دل کا زنگ ہے وہ تلاوت قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بہت خوب، زبردست ہو گیا۔ چلیں جی، کہاں پہنچی یہ؟ جزاک اللہ۔ شبیب اس کے بعد اسے بریڈ کرمز اپلائی کیا اور کر رہے ہیں فرائی، اور دونوں جانب سے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں 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 اچھا، ڈشیں بعض دکھنے میں بہت اچھی ہو جاتی ہیں پکنے کے بعد۔ ہاں ہاں اچھا، یہ ککمبر تھوڑا کھلا دے، دل چاہ رہا ہے۔ یہ آپ نے اس طرح سے کاٹا، کرچ 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 کر کے، ہاں نا، اور نمک ڈال کے دے دیں تو کیا بات ہے۔ یہ کیا بات ہے جی۔ عبادہ کو بھی دے۔ عبادہ بھائی، رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ، رائٹ Right ہینڈ، hand. یس۔ شاہ صاحب، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں عبادت یا عبادات کیسے کریں، کیا ترغیب دیتے ہیں؟ شاہ صاحب سے معلوم کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مزیدار سحری اور بہت ہی زبردست تیار ہو رہی ہے یہ ہمارے ڈش، پوٹیٹو گارلک چکن، گارلک چکن کٹلیس۔ یہ کیا ہوا ہمارا؟ گارلک چکن کٹلیس۔ اچھا، براؤن ہو سے نکالا اور یہ ٹرائی کرواتے ہیں۔ چلو بھائی، عبادہ، اگر اچھا نہیں ہو تو بتا دینا، اور اچھا ہو تو بتا دینا سچائی کے ساتھ۔ اوہ، پاس ہو گیا آپ۔ اچھا جی، شاہ صاحب بتائیے ترغیب کیا دیتے ہیں آپ نمازیوں کو، مقتدیوں؟ مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھیں یہ جو ظاہری ہماری عبادات ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہے، احکام میں اونچا درجہ رکھتی ہے، اس کی فرضیت اور اس کی ادائیگی، اس کی اہمیت میں تو کوئی کلام ہی نہیں، لیکن جو عبادتوں کا ذوق آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو مراقبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کی روح بھی وہاں پر موجود ہو، اور آپ کو یہ ذوق پتہ چل رہا ہو کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اپنے جملے جو آپ کہہ رہے ہیں کس کے حضور کہہ رہے ہیں، کس کے حضور آپ اتنی نیاز مندی کر رہے ہیں کہ رکوع کی حالت میں آپ کے نظریں جو ہے وہ آپ کے پنجوں کی جانب ہے، سجدے میں آپ جناب جو ہے کہ وہ اپنی ناک کی طرف اور اپنے نیچے چہرے کی طرف منہ کیے ہوئے انکساری کے اندر، قیام کے اندر آپ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، تو انتہائی درجے کے انہماک کی کیفیت کیوں ہے؟ اصل بات یہی جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ بڑی مؤثر ہے کہ بندہ رات میں خلوت میں کچھ عبادت کا وقت نکالے۔ مانا کہ وہ عبادت لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن لازم اور ضروری عبادت کو رنگ اس عبادت سے لگتا ہے۔ جب آپ کے بچے سو چکے ہوں، گھر میں کوئی نہ ہو، تنہائی ہو، آپ جناب ایک کمرے کے اندر ہلکا سے بلب جل رہا ہو جس میں آپ کا وجود نظر آتا ہو اچھی طرح سے، آپ کو اپنے نماز کے حرکات نظر آتے ہوں، اور اس وقت آپ وضو کر کے آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس وقت اگر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو اس وقت جو استحضار آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد کا آتا ہے تو وہ اور عبادتوں میں یہ ذوق نہیں آتا۔ مثلا فرض نمازوں میں یقین و فرضیت ہے، اب ہم اس میں وہ لذت نہیں پا پاتے کیونکہ ہماری نظر صف پر ہے، اس بندے پر، یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم اسی میں الجھے رکھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب کی طرف یہ خیال جاتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ شہر میں نہیں ہوتے تھے، دیہات میں چلے جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ دیہات میں کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا یہاں پر تکلفات نہیں ہیں اور لوگ بھی مجھے کم جانتے ہیں، تمہارے شہر میں آتا ہوں تو مجھے اپنے کپڑے میرے پریس ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ خیال ہوتا ہے، دامن میں دبا ہے کہ نہیں خیال ہوتا ہے، محفل میں یہ بات بولوں گا تو یہ کیا سمجھے گا، تو سارا لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے۔ پھر میں دن میں سوچتا ہوں میں نے اللہ کے لیے کب کوئی بات کی ہے؟ اللہ اللہ۔ تو کہا جب میں دیہات کے اندر رہتا ہوں تو لوگ مجھے ایسی کم جانتے ہیں، وہاں سادگی تکلفات نہیں ہے، تو جب تکلفات نہیں ہے تو یہ اہتمامات نہیں ہے، تو جب یہ اہتمامات نہیں تو صرف مجھے ربی یاد رہتا ہے۔ تو رات کی عبادت، خلوت کی عبادت جو ہے اس میں وقت نکال کر 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ استحضار، جس وقت آپ یہ سمجھ لینا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا،
تو اس وقت آپ کا ذہن بن جائے گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. واہ واہ. یہ کہ تہجد کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں کھڑکی کھلی رکھیے تاکہ پڑھنا چلے کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ یہاں سے جناب نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ تہجد جو آپ نے ساری ریاکاری کی نظر کر دی ہے. تو یہ کہ جتنی خلوت کی عبادت ہوگی وہ آپ کی فرض اور لازم ضروری عبادتوں کے اندر چاشنی ذکر الہی کی پیدا کھڑکی کھلی ہو تو ایک ہی ہو بس اللہ رب العالمین واہ کی واہ رحمت کی. اللہ اب دیکھیں ایک عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یہ نواسے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر جو کربلا میں پھر حضرت مولا حسین کے بعد جنہوں نے آگے سلسلے کو لے کر چل. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ گھر ان کا حجرہ چھوٹا تھا, یہ نماز پڑھ رہے تھے. انہماک مجھے اور آپ کو سے ہدایت لینی چاہیے. خشوع خضوع انہماک کانسنٹریٹ ایسے ہیں اپنے موضوع کے اوپر کہ چھت سے سانپ گرا اچھا اور بچے کے اوپر لپٹ گیا, گھر میں گہرام مچ گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بیگم کو جب آپ نے ایسے حال میں دیکھا کہ وہ پریشان ہوئے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہے, کہا آپ کو تم کو کچھ نہیں پتا چلا. کہا کیا ہوا کیا حالت, تو کہا آپ کے ساتھ جو بچہ سو رہا تھا چھت سے سانپ گر کر اس پر لپٹ گیا, ہم نے لوگوں کو پکارا یہ ہوا, انہوں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا. یعنی یہ انہماک کی وہ فضا ہے جسے سرکار مولا کائنات مولا مرتضیٰ کو جب تیر لگا میں نے عرض کیا تھا تو جب ان کو کھینچا جاتا تو سرکار مولا مرتضیٰ کو تکلیف ہوتی اور کہا یہ تو زہر آلود ہے, یہ نکلے بغیر آپ کی جان کے لیے نقصان ہے. تو فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت کیفیت کرنا. جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو وہ تیر بڑے کھینچ کر نکال لیا گیا اور نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا وہ نکل گیا, انہوں نے کہا نکل گیا, نہ کوئی درد تھا نہ کوئی تکلیف تھی. یہ توجہ انہماک اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور ظاہر سی بات ہے جن کی خلوتیں روشن ہیں ان کی ہر نماز روشن ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں اسی طرح کی روزانہ ہم کوئی نہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں. تو سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. تو پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے جے ڈاٹ کا جو ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں. آپ بھی اپنے عید کو دیدہ زیب بنائیے اور جے ڈاٹ کی ملبوسات کو استعمال کیجیے. اور چلتے ہیں کام کی بات کی جانب, اور کام کی بات ہے آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا سلوک کرنا. جو آپ کے دائیں بائیں آس پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کی, اچھے سلوک کرنے کی, اچھے برتاؤ کی کتنی اہمیت ہے. ہم عموماً اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اور بعض نے اسے لکھا ہے کہ بہشت میں پہنچانے والی ایک سڑک نہیں ہے یہ, بلکہ پوری شاہراہ ہے. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, اچھا برتاؤ کرنا جنت کی طرف لے جانے والی ایک شاہراہ ہے. اور خصوصاً اس میں ایک حدیث بہت زیادہ سنی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کہا کہ فلانی عورت رات بھر نماز میں کھڑی رہتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے اور قسم قسم کی نیکیاں کرتی ہے, صدقات بھی دیتی ہے, مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو ایذا پہنچتی ہے. تو سرکار نے فرمایا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں, وہ جہنم میں جائے گی. اور کسی نے کہا فلانی عورت صرف فرض نمازوں کو پڑھتی ہے لیکن اس کے اطراف میں رہنے والے سارے پڑوسی اس کے حسن اخلاق سے بہت ہی سکون میں ہیں, اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ تعریف کرتے ہیں, اچھے برتاؤ کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ تکالیف میں اپنے پڑوسیوں کے کام آتی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ عورت صرف فرض نمازیں پڑھ کر کے یہ عمل کرتی ہے, یہ جنتی ہے. باقی بات نہیں کروں گا, اتنی ہی بات کروں گا, وقت کم ہے, کہ یہ نیکی یا یہ بات یا یہ حقوق اتنے زیادہ اہم ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ہو سکتا تھا ان باتوں کو سن کے, پڑوسیوں کے حقوق کو سن کے یہ شائبہ مل رہا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ شریعت پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دے دے. اتنے زیادہ جو ہے وہ مفاہیم میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اتنے زیادہ مفاہیم ہیں مختلف جملوں کے, روایتوں کے, احادیث کے, کہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ اسلام میں لازم ہو جائے گا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے. جی شاہ صاحب ایک جملہ پھر وقفے پہ جائیں. عمل کی ہمیں تمام کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں پڑوسی کے حقوق میں ایک ایثار کا جذبہ ہے, خود غرضی پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں سنور جاؤں, میرا گھر سنور جائے, دوسرے کی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو خود غرضی ہر برائی کی گویا کہ جڑ ہے. اور پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کی آپ کے اندر ایثار کے جذبے کو جگانا ہے. آپ کے رشتہ دار سے پہنچنے سے پہلے آپ کا پڑوسی آپ کی خدمت میں پہنچے گا.
आज चलो ऐसा ज़्यादा हो गया है कि अल्लाह के फजल से कि अब खाना भेजना, ये भेजना, अगर ये नहीं भी है तो कम से कम ये रवैया इख्तियार किया जाए, जो एक मोहल्ले में बाहम पड़ोसियों के बच्चे रहते हैं तो कम से कम उन बच्चों के साथ ही मोहब्बत और अपने बच्चों की तरह उनको समझ कर उनकी अखलाकी गोया कि तरबियत, और जो आप अपने घर के दरवाजे के सामने जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसी चीज़ आप अपने पड़ोसी को ना देखें कि आप पड़ोसी के घर को नज़र उठा के देख रहे हो और आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि जनाब आपके घर की तरफ कोई नज़र उठा के देखे, तो कम से कम किसी को ज़रर और तकलीफ देने का बाइस ना बने। सही। तो पड़ोसियों के साथ, उनके बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है, ताल्लुक़ को जोड़ना है। वो ताल्लुक़ ऐसा ना हो कि बच्चे आपस में पबजी खेल रहे हों। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।